الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ آج 28 ربیع الاول شریف 3 اکتوبر۔ آج ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 35 اور 36 پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور قلنا ہم نے کہا، یا اے آدم اسکن آدم رہو، انت تم، و اور زوجک بیوی تمہاری، الجنت جنت میں، و اور کلا کھاؤ دونوں، من سے ہا اس، رغدن سیر ہو کر، حیث جہاں، شئتما چاہو تم دونوں، و اور لا نہ، تقربا قریب جائیں دونوں، ہذہ اس، الشجرۃ درخت کے، پس تکونا ہو جاؤ گے، منا سے، الظالمین حد سے بڑھنے والوں سے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ۔ پس یا تو ازلہما لغزش دی دونوں کو، الشیطان شیطان نے، ان سے، ہا اس، پس اخرجا نکلوا دیا، ہما دونوں کو، من سے، ما اس، کانا فیہ وہ دونوں تھے، اس میں، و اور وَقُلْنَا اهْبِطُوا اور ہم نے کہا
اتر جاؤ، بعد بعض، کم تمہارے، لی واسطے، بعد بعض کے، عدو دشمن ہیں، وَلَکُمْ اور واسطے تمہارے، فی میں، الارض زمین، مستقر ٹھہرنا، و اور، متاع نفع پانا ہے، الی تک، حین ایک وقت۔ تو شیطان نے جنت سے انہیں لغزش دی اور جہاں رہتے تھے وہاں سے انہیں الگ کر دیا، اور ہم نے فرمایا نیچے اترو، آپس میں ایک تمہارا دوسرے کا دشمن، اور تمہیں ایک وقت تک زمین میں ٹھہرنا اور برتنا ہے۔ آج ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 35 اور 36 بامحاورہ ترجمے کے ساتھ پڑھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اس میں کوئی کمی، کوئی غلطی ہو تو اپنی رحیمی اور کریمی کے صدقے معاف فرما کر مستجاب فرمائے، اور اس کی سمجھ عطا فرمائے، اور اس پر عمل کرنے کی، اس کی ترغیب دینے کی بھی عطا فرمائے۔ تفسیر کی کتاب نکالیں۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ۔ صفحہ نمبر 103، ترجمہ کنز الایمان۔ اور ہم نے فرمایا اے آدم، تو اور تیری بیوی اس جنت میں رہو اور کھاؤ اس میں سے بے روک ٹوک، جہاں تمہارا جی چاہے، مگر اس پیڑ کے پاس نہ جانا کہ حد سے بڑھنے والوں میں ہو جاؤ گے۔ تو شیطان نے جنت سے انہیں لغزش دی اور جہاں رہتے تھے وہاں سے انہیں الگ کر دیا، اور ہم نے فرمایا نیچے اترو، آپس میں ایک تمہارا دوسرے کا دشمن، اور تمہیں ایک وقت تک زمین میں ٹھہرنا اور برتنا ہے۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور ہم نے فرمایا اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور بغیر روک ٹوک کے
جہاں تمہارا جی چاہے کھاؤ، البتہ اس درخت کے قریب نہ جانا، ورنہ حد سے بڑھنے والوں میں ہو جاؤ گے۔ تو شیطان نے انہیں ان دونوں کو جنت سے لغزش دی، پس انہیں وہاں سے نکلوا دیا جہاں وہ رہتے تھے، اور ہم نے فرمایا تم نیچے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن بنو گے، اور تمہارے لیے ایک خاص وقت تک زمین میں ٹھکانہ اور زندگی گزارنے کا سامان ہے۔ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنت، اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو۔ یہاں سے حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ بیان کیا گیا۔ اس واقعہ کا خلاصہ، حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے شیطان مردود ہو گیا تھا۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کی طاق میں رہا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ جنت میں رہو، اور جہاں دل کرے بے روک ٹوک کھاؤ، البتہ اس درخت کے قریب نہ جانا۔ شیطان نے انہیں وسوسہ ڈالا اور کہنے لگا کہ تمہیں تمہارے رب عز و جل نے اس درخت سے اس لیے منع فرمایا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ، یا تم ہمیشہ زندہ رہنے والے نہ بن جاؤ۔ اور اس کے ساتھ شیطان نے قسم کھا کر کہا کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ اس پر انہیں خیال ہوا کہ اللہ پاک کی جھوٹی قسم کون کھا سکتا ہے۔ اس خیال سے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا نے اس میں سے کچھ کھایا، پھر حضرت آدم علیہ السلام کو دیا تو انہوں نے بھی کھا لیا، اور یہ خیال کیا کہ اللہ تعالیٰ کی ممانعت تحریمی سے اجتہاد میں خطا ہوئی، اور خطائے اجتہادی گناہ نہیں ہوتی۔ چنانچہ شیطان کے دھوکے کی وجہ سے انہوں نے اس ممنوع درخت کا پھل کھا لیا، اور پھل کھاتے ہی ان کے پردے کے مقام بے پردہ ہو گئے، اور وہ اسے چھپانے کے لیے ان پر پتے ڈالنے لگے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا، اور میں نے تم سے یہ نہ فرمایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس کے بعد حکم الہی ہوا کہ تم زمین پر اتر جاؤ، اب تمہاری اولاد آپس میں ایک دوسرے کی دشمن ہوگی، اور تم ایک خاص وقت تک
زمین میں رہو گے، زمین پر تشریف آوری کے بعد حضرت آدم علیہ السلام ایک عرصے تک اپنی لغزش کی معافی مانگتے رہے، حتیٰ کہ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے چند کلمات سکھائے گئے۔ پھر جب آپ علیہ السلام نے ان کلمات کے ساتھ توبہ کی اور معافی کی درخواست کی تو وہ قبول ہو گئی۔ آیات کا بقیہ حصہ انشاءاللہ عز و جل کل پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اس کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کی ترغیب دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔